ایک بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے ہندو پاک میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ شائبہ گزرتا ہے کہ ہم پہ جادو کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ اکثر لوگوں کو صرف شائبہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، جادو وغیرہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنے دستے بازو سے لڑ کر جھگڑ کر کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا، وہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے آسان ترین ذریعہ سمجھتا ہے کہ کسی جادوگر کو جا کے اس نے پیسے دیے اور اس کے خلاف جادو کروا دیا۔ اب جب وہ مصیبت میں تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا غیظ و غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے جادو کے ذریعے، حالانکہ جادو کرنے والے اور جادو کروانے والوں کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں سخت ترین وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ یہ کام حرام، حرام، اشد حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مگر مادی زندگی میں ہمارے ہاں چونکہ لوگ دین سے دور ہیں، اس وجہ سے اپنے دل کی بھڑاس کو نکالنے کے لیے وہ کسی جادوگر کے ہاں چلے جاتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، جب اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں جس پر جادو ہوتا ہے وہ بندہ چلتا ہے اپنے گھر سے جادو کے علاج کے لیے، اور مصیبت اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک مصیبت اس کو پہلے پڑی ہوتی ہے، دوسری اس مصیبت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے کسی اچھے شخص سے اس کا سامنا نہیں ہوتا، کسی 2 نمبر اور دنیا دار اور جو ہوس پرست ہے، مال پرست ہے، وہ صرف اور صرف کاروبار کر رہا ہے، اس کے ہاتھوں چڑھ جاتا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اندھا دھند پیسہ لٹاتا ہے اور مال بھی لٹ جاتا ہے اور اسے شفا بھی نہیں ہوتی۔ اگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو دیکھیں تو جادو کا حل بھی میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما رکھا ہے۔ میرے پیش نظر صحیح مسلم کی 264 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الم تری آیات انزلت اللیلۃ لم یری مثلہن قط، فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آج رات 2 آیات اتری ہیں جن کی مثال نہیں ملتی اور نہ ان کی مثال دیکھی گئی ہے۔ وہ کون سی 2 آیتیں ہیں، وہ کون سی 2 صورتیں ہیں؟ فرمایا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ ان جو دونوں صورتیں ہیں یہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے صحیح بخاری میں کہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم پہ ایک جو سابقہ یہودی تھا، بعد میں اس نے کلمہ پڑھا اور منافق تھا، اس نے جادو کروا دیا تھا۔ کچھ عرصہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار رہے، کوئی 6 ماہ کا عرصہ گزرا تو 2 لوگ آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ وہ دونوں لوگ انسانی شکل میں تھے مگر حقیقت میں فرشتے تھے۔ انہوں نے آ کے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا ماجرا ہے؟ تو دوسرے نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر اس کا حل کیا ہے اور یہ جادو کیسے کیا ہے؟ تو وہ جو دوسرا فرشتہ تھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ وہ فلاں کنواں ہے، اس میں رسیوں کو جو ہے وہ گانٹھ دے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر کے پھینکا گیا ہے، اگر اس کو نکالا جائے اور ان گانٹھوں کو کھولا جائے، ان گرہوں کو کھولا جائے تو پھر ان کی تکلیف جاتی رہے گی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ وہاں پہ پہنچے اور اس کنویں میں اتر کر دیکھا گیا تو واقعی ایک اتنا سا گچھا جو ہے وہ نکالا گیا، اس میں 11 گرہیں تھیں۔ اب یہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں 11 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت کو پڑھا گیا اور ایک ایک گرہ کو کھولا گیا۔ ادھر یہ دونوں صورتیں ختم ہوئیں اور ادھر وہ گرہ جو 11 لگی ہوئی تھیں وہ کھل گئیں، اور تیسرا کام یہ ہوا کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت اطہر پہ بوجھ تھا
وہ فوراً جاتا رہا۔ تو یہ مستقل علاج ہے جادو کا۔ اس کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو آرام فرماتے، بستر پہ تشریف لے جاتے، تو آپ سورہ اخلاص پڑھتے، پھر سورہ فلق پڑھتے اور پھر سورہ ناس پڑھتے، ہاتھوں پہ دم کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے بدن اطہر پہ پھیر لیتے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جادو کے لیے یہی علاج کافی ہے کہ بندہ بستر پہ جائے اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھے، ہاتھوں پہ دم کرے اور سارے بدن پہ پھیر لے، 3 مرتبہ یہ کام کر لے۔ بعض علماء نے اور بعض عاملین نے اس عمل کو مزید تھوڑا سا کھول کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے جو آیات اور صورتیں تلاوت فرماتے تھے ان کو یکجا کرتے ہوئے ایک عمل ترتیب دیا ہے، اور آپ یقین جانیں کہ یہ عمل میں نے بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں کو بتایا ہے جن کو جادو کے اثرات تھے یا جن کو جادو کا وہم تھا، ان کو میں نے بتایا، اور یہ میں بات حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ کسی ایک بندے نے مجھے یہ شکایت نہیں کی کہ مجھے اس عمل کا فائدہ نہیں ہوا۔ ہر بندے نے مجھے تعریف ہی کی مہینے 2 مہینے کے بعد کہ آپ نے جو عمل بتایا تھا الحمدللہ جتنے بھی اثرات تھے وہ جاتے رہے۔ کسی سے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں، کسی عامل کے پاس جا کے مال لٹانے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس جا کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سادہ سا عمل ہے، اس کو اگر اپنا لیں تو جادو تو جائے گا ہی، ختم ہوگا ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ گھر میں بے شمار رحمتوں کا نزول ہوگا اس کی برکت سے۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ جب آپ بستر پہ چلے جائیں تو اس وقت 3 مرتبہ دروشی پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ کافرون پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر لیں۔ پھر دوسری مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے اور اپنے بدن پہ پھیر لیں، اور تیسری مرتبہ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اور چونکہ یہ آخری مرتبہ ہے تو اس لیے 3 مرتبہ دروشی بھی پڑھ لیں، دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور سارے بدن پہ پھیر لیں اور سو جائیں۔ یہ 1.5 سے 2 منٹ کا عمل ہے جو ہر رات سوتے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا جہان کے جادوگر اکٹھے ہو کے آپ کا بال بھی بیکا کرنا چاہیں گے تو وہ بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان کرم سے، اللہ تبارک و تعالی کے مقدس قرآن کی برکت سے ان کو منہ کی کھانا پڑے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جادو سے محفوظ رہیں گے۔ آپ یقین جانیں، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک معاملہ ہوا تھا جہاں پہ مجھے 1 to 1 مجھے چیلنج کیا گیا کہ آپ پر ہم یہ کریں گے، اور میں نے کہا کہ تم کر لینا، جو کر سکتے ہو کر لینا، اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چھپ کے کام کر رہے تھے، وہ انتہائی قریبی لوگ تھے، اور ان کے ساتھ ایک معاملہ تھا جس کی بنا پہ میرا اور ان کا آپس میں جھگڑا تھا ایک بات پہ۔ تو وہ کہتے تھے اس بات کو آپ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا کہ جو میں ٹھیک کر رہا ہوں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چھڑوا کے سا لیں گے۔ تو میں نے کہا کہ تم چھڑوا لو، اور انہوں نے پانی کی طرح پیسہ بہایا مختلف لوگوں کے پاس، اور میں صرف ایک عمل کرتا تھا۔ اللہ رسول کے فضل و کرم سے میں محفوظ رہا، اور میں نے پھر دوبارہ آپ کو یہ بات دہرا کے بتا رہا ہوں کہ ہزاروں لوگوں کو میں نے یہ عمل بتایا ہے۔ یقین جانیں آپ کہ کسی ایک بندے نے یہ شکایت نہیں کی کہ دوبارہ کسی بھی اعتبار سے اس پہ کبھی بھی جادو وغیرہ کے اثرات ہوئے ہوں۔ تو یہ نیت کریں کہ یہ عمل ہمیشہ کے لیے کرتے رہیں۔